السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بھرم بقا باطل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 21 ہے۔ 2 ہفتے بعد نکاح کی تقریب شیرازی صاحب کے گھر پہ ہی منعقد ہوئی۔ چند احباب اور دوستوں کے درمیان ایجاب و قبول کے مراحل طے ہوئے۔ میرال شیرازی عالمگیر یمن کی بیوی بن چکی تھی۔ نکاح کے تقریباً 10 منٹ بعد دلہن کو دلہا کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا۔ نیلے رنگ کے صوفے پر عقب میں لگی سجاوٹوں کے درمیان وہ دونوں اس محفل کے اہم ترین لوگ تھے۔ گہرے سرخ رنگ کے غرارے کے ساتھ ہم رنگ بھاری دوپٹہ سر پر لیے، بھاری زیور اور میک اپ والی لڑکی کو عالمگیر نے آج پہلی بار بے حد غور سے دیکھا۔ اس کے لبوں پر مدھم مسکان تھی، سنہرے آئی شیڈو والی آنکھیں وہ کبھی اٹھاتی کبھی جھکا لیتی، ہاتھوں میں پڑی کانچ کی چوڑیاں ہلتیں تو شور سا پیدا ہوتا، یا شاید وہ صرف عالم کو سنائی دے رہا تھا۔ اس کی انگلیوں میں صرف ایک انگوٹھی تھی جو اسے عالم نے دی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی بھی تھی، شاید کہیں عالم کا نام بھی ہو۔ سہراب ایک طرف کھڑا تھا، موبائل پر بات کرتے ہوئے وہ شاید کھانے کا پوچھ رہا تھا۔ سفید کرتا شلوار میں وہ آج معمول سے ہٹ کر اچھا اور مطمئن لگ رہا تھا۔ اس کی بیوی آج اس کے ساتھ تصاویر بنوانے کے لیے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ اسلان بیزار سا ایک طرف بیٹھا تھا، انگلیاں موبائل پر چل رہی تھیں اور آرا ہر مختلف زاویے سے اپنے چچا کی تصاویر لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنا بھاری غرارہ اسے سنبھالنے نہیں سنبھل رہا تھا، رف کرز کمر پر جھول رہے تھے۔ شیرازی صاحب اپنی جگہ سے اٹھے، آ کر بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ عالمگیر کے کندھے پر رکھا اور 2 سے 3 بار تھپ تھپایا۔ میں نے اپنا سب سے قیمتی اثاثہ دیا ہے، مجھے امید ہے تم اس کی قدر کرو گے۔ عالم نے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر میرال کو۔ یکدم اسے احساس ہوا اب میرال محض شیرازی صاحب کا قیمتی اثاثہ نہیں رہی تھی۔ اس نے محض سر ہلا دیا۔ اس کی نظریں ایک بار پھر میرال تک گئیں اور اس کی اگلی نگاہ سہراب پر پڑی۔ وہ ہنوز موبائل کان سے لگائے ہلکی آواز میں بگڑے تاثرات کے ساتھ کچھ کہہ رہا تھا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے عالم کو ادراک ہوا کہ سامنے کھڑا شخص اس کے لیے ڈھیر سارے محاذ لڑ چکا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ تھی؟ ہوٹل روم کی کاری نے یکدم سوال اچک لیا۔ قصہ گو نے گہری سانس لی اور کاغذ الٹ پلٹ کرنے لگا، گویا وہ کتاب میں کرداروں کا ماضی ڈھونڈنے نکلا ہو۔ ذہن پر زور دیے بغیر ہی وقت کا دروازہ پار کرتے ماضی کے ایک منظر میں عالمگیر یمن پلنگ کی پائنیتی کے قریب بیٹھا تھا۔ پلنگ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے لاغر وجود افتخار یمن کا تھا۔ عالم کی آنکھیں، قد، وجاہت ہو بہو اپنے باپ کا پرتو تھا۔ عالم گھر جا کر آرام کر لے میرے بیٹے، وہ نکاہت سے کہہ رہے تھے۔ عالم نے ضدی انداز میں سر نفی میں ہلایا، گردن جھکائے رکھی، شاید وہ ضبط کر رہا تھا۔ 2 دن سے یہی ہو، جانتے ہو نا تم تکلیف میں ہوگے تو مجھے چین نہیں آئے گا۔ وہ یوں بات کر رہے تھے جیسے عالمگیر یمن 2 سالہ بچہ ہو۔ افتخار کے لیے وہ آج بھی بچہ ہی تھا، ان کا لاڈلا ضدی بیٹا۔ کہیں نہیں جا رہا، میں آپ کو گھر لے کر جاؤں گا، سارا علاج ہو گیا ہے، بس گھر چلیں۔ ادھر آؤ۔ بازو پھیلائے محبت سے اپنی سب سے چھوٹی اولاد کو قریب بلایا۔ وہ آگے کو ہوئے، سر ان کے سینے پر رکھا اور پیر لمبے کر کے ایک ٹانگ ان کی ٹانگ پر رکھ لی۔ افتخار بہت دیر تک اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے رہے اور وہ ان کے سینے سے لگ کر ان کے پاس پڑا رہا، پرسکون اور بے چین۔ زندگی کو زندگی سمجھنا شروع کر دے عالم، میں نہیں رہا نا، کسی نے تجھے پوچھنا بھی نہیں۔ نامحسوس انداز میں عالم نے سینے سے ان کی قمیض مٹھی میں بھینچ لی۔ یہ بات اسے پسند نہیں آئی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد وہ کسی اور کو کھونے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ تم میری اولاد ہو، مجھ جیسی محبت کوئی نہیں کرے گا، میری طرح کوئی معاف نہیں کرے گا۔ یہ جو لوگ ہیں نا، نوچ کھائیں گے۔ مرد صابر اور مضبوط اعصاب والا ہوتا ہے۔ سہراب کو دیکھ کیسے ماتھے پر شکن لائے بغیر ہر کام کر دیتا ہے، سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو نے بس ضد لگانی ہوتی ہے۔ میرا دلیر بیٹا ہے تو، لیکن بعض دفعہ نا تو بڑی زیادتی کر جاتا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے، ہر دفعہ کی طرح عالم سن رہا تھا، ہر دفعہ کی طرح۔ افتخار یمن کے لیے عالم بینائی تھا، عالم ہی روشنی اور وہی تندرستی۔ باپ کی محبت نے اسے حد درجے خود سر اور ضدی بنا دیا تھا۔
اس کے برعکس سہراب اپنی ماں کا فرما بردار بیٹا تھا، انہی کی طرح کم گو، نرم۔ ابا گھر کب جانا ہے؟ ان کی ساری تقریر کے دوران وہ احتراماً چپ رہا، مگر یہاں انہوں نے بولنا بند کیا، یہاں وہ اپنا مطالبہ پیش کر گیا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتے کہ سہراب سفید رنگت لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے لب ہلکے بات تھے، آنکھیں بے یقین۔ اس نے باپ کو دیکھا، اس کے دل کو کچھ ہوا۔ افتخار یمن نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، چند لمحے دیکھتے ہی رہے، پھر دھکا سا لگا۔ کچھ تھا جو اپنی منجھلی اولاد کی آنکھوں میں وہ پڑھ چکے تھے، وہ جو اس نے ابھی کہا بھی نہیں تھا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ عالمگیر نے سیدھے ہوتے ہوئے بے قراری سے پوچھا۔ گھر جائیں ہم؟ میں ابا کا سامان رکھ لوں؟ شام تک بتائیں گے، اس نے نپے تلے انداز میں کہا اور باپ کی دوسری طرف آ کر بیٹھا۔ نہ بیٹھتا تو کمبخت ڈھہ جاتا، اس کا سارا بدن لرز رہا تھا۔ ایسے کیسے شام کو بتائے گا؟ ہم اس کے باپ کے نوکر نہیں ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، بیزاریت عود کرائی۔ میں بات کر کے آتا ہوں، اس کے باپ کا راج ہے کیا؟ وہ دروازے کی طرف جانے لگا، سہراب نے اسے نہیں روکا، بس تھک کر بے حد دھیرے سے سر جھکا کر باپ کے کندھے پر رکھ دیا۔ افتخار یمن کے دل پر کسی نے ضرب دے ماری، گرم گرم آنسو ان کا کندھا بھگو رہے تھے۔ سہراب یمن رو رہا تھا، اس کا سارا بدن لرز رہا تھا، ان کا سب سے مضبوط بیٹا رو رہا تھا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ دیوار کو تکتے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ سہراب روئے گیا، کہا کچھ نہیں۔ سہراب، اب کہ انہوں نے کچھ قدر سختی سے پوچھا۔ کیا کہتا ہے ڈاکٹر اور اس کی طب؟ آخری درجے کا سرطان، وہ تکلیف سے بولا۔ آخری درجہ ابا، آخری درجہ، کوئی علاج نہیں ہے ابا، کوئی نہیں۔ افتخار چپ کے چپ رہ گئے۔ دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑے عالمگیر کے پیروں سے زمین نکل گئی اور سہراب نے اب بھی سر نہیں اٹھایا، وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ کتنا وقت؟ اب کے سہراب نے ہچکی لی، آنکھیں رگڑ کر وہ سیدھا ہوا اور اب اس کے رونے میں آواز تھی۔ اب آنسو بے آواز نہیں تھے۔ دروازے کی ٹیک چھوڑ کر عالمگیر اندر آیا، چہرہ بے رنگ، آنکھیں تاریک، وہ یک ٹک ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کتنا وقت سہراب؟ ان کی آواز لرزی، اس نے آنکھیں رگڑیں۔ 2 ماہ یا شاید 2 ہفتے، مجھے نہیں پتا۔ وہ لب بھینچ گیا، آنسو روکنے کے چکر میں گلا دکھ رہا تھا۔ عالمگیر کی قوت گواہی سلب ہو چکی تھی۔ افتخار یمن بہت دیر تک خاموش رہے، اپنے دونوں بیٹوں کو تکتے رہے، تیسرا ان کے لیے کبھی موجود رہا ہی نہیں تھا۔ عالم کا دھیان رکھنا سہراب، کہا تو بس اتنا۔ سہراب نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ عالمگیر نے شور کر کے سارا ہسپتال سر پر اٹھا لیا۔ اس سارے ہنگامے، شور اور کلک کے پار بھی سہراب نے ان کی بات سنی تھی، یاد بھی رکھی اور عمل بھی کیا، اور آج تک کر رہا تھا۔ ابا نے عالم کے لیے بڑا بھائی چھوڑا تھا، مگر سہراب کے لیے کھوکھلی مضبوطی۔ ماضی سے حال میں آتے اسے وقت نہیں لگا، اس کے کانوں میں میرال کی ہلکی سی آواز پڑ رہی تھی۔ عالم؟ وہ چونک کر سیدھا ہوا اور میرال کو دیکھا جو روحانسی ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں جھجک تھی۔ تو میرے دوپٹے پر بیٹھ گئے ہو، سارے بال کھینچنے سے خراب ہو رہے ہیں۔ عالم جلدی سے اٹھا، میرال کا دوپٹہ اپنی جگہ سے ہٹا کر اس کے عقب میں پھیلایا۔ 2 سے 3 پنس اپنی جگہ سے اکھڑ رہی تھیں۔ عالم نے بڑی مہارت سے انہیں دوبارہ ٹھیک سے لگایا اور واپس اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میرال تو میرال، وہاں کھڑا ہر انسان بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ عالمگیر اور کسی کی پرواہ کرے، ناممکن، نامنظور۔ اچھی لگ رہی ہو، اس کے پاس بیٹھتے وہ بے ساختہ کہہ بیٹھا۔ میرال نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر وہ جھینپ گئی۔ عالمگیر مبہوت ہوا، اس کا یہ انداز آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ آرا تصاویر لیتے ہوئے ان سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کو کہہ رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی شلوار قمیض والا مرد ترچھا ہو کر بیٹھا، یوں کہ اب اس کا مکمل رخ میرال کی طرف تھا۔ کھڑکی سے آتی ہلکی سی دھوپ ان دونوں کے وجود پر پڑتی بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ اصولاً تمہیں میری تعریف بھی کرنی چاہیے تھی۔ عالمگیر کے کہنے پر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے ملائمت سے کہا۔ کیا کہتی میں؟ جو دل میں آئے۔ جو دل میں ہے وہ کہنے کو ساری زندگی کے لیے قبول ہے کہا ہے۔ فکر نہ کیا کرو، وقتاً فوقتاً تمہارے اندر کا سیلف آبسیسڈ آدمی خوش ہوتا رہے گا۔ عالم محظوظ ہوا، پھر رخ بدل کر سنجیدگی سے سامنے دیکھنے لگا۔
ہاتھ کے اشارے سے آرا کو بس کرنے کو کہا۔ وہ کافی حد تک مطمئن لگ رہا تھا اور میراث سرشار۔ سہراب اور شیرازی صاحب کی نگاہ ملی۔ وہ غیر مطمئن تھے مگر ان کو سہراب کے الفاظ یاد تھے۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں انکل، میرا لال یمن میں عالم کے ساتھ خوش رہے گی۔ اسے ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو میرا گریبان اور آپ کا ہاتھ۔ سہراب پلیز۔ آمنہ کی آواز پر وہ مڑا۔ اس کے کندھوں تک آتی، وہ چہرے کے زاویے بناتی، اسے تصویروں کے لیے راضی کر رہی تھی۔ بس 10 تصویریں، صرف 10۔ اس نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے، آمنہ کو اپنے قریب کیا، ایک بازو اس کی کمر کے گرد باندھا اور بہت ہلکا سا مسکرایا۔ کیمرہ ہاتھ میں لیے کھڑی آرا نے مسکرا کر تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ حال۔ اس کی ایک نگاہ موبائل پر تھی اور دوسری نگاہ وہ راہداریوں پر ڈالتا۔ کہیں اندھیرا تھا، کہیں روشنی۔ شہر بلکہ سارا ملک بلیک آؤٹ کا شکار تھا۔ جنریٹر چالو کر دیے گئے تھے مگر اتنے بڑے ہسپتال کے تمام کونوں میں بجلی کی ترسیل کا نظام بحال کرتے شاید انتظامیہ کو وقت درکار تھا۔ سہراب چہرے پر ویرانگی لیے اپنے اطراف میں تک رہا تھا۔ کب کس منزل پر جانا تھا؟ چند لمحوں کے لیے ذہن سے سب محو ہو گیا۔ ہاں ناظم، تم کرائم سین پر موجود ہو نا؟ موبائل کان سے لگاتے اس نے دوسری طرف پوچھا۔ لفٹ جامد تھی، وہ سر جھٹکتے زینوں کی جانب بڑھا۔ میری بات غور سے سنو، ایک ایک شخص پر نظر رکھنا، اور تمہارے سورسز سے کچھ علم ہوا؟ کیس کسے ملے گا؟ سہراب یمن بس ایک نام نہیں سننا چاہتا تھا، سلطان راہی، مگر انتظامیہ اور قدرت اس کے زر خرید غلام نہیں تھے اور ستارے اس کے گردش میں، لہٰذا اسے وہی سننے کو ملا۔ سلطان راہی۔ راہداری میں چلتے ہوئے لفٹ کے قریب ایک طرف اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ اس کے عین سامنے راہداری کی دیواروں سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کئی لوگ موجود تھے۔ وہ اس منزل کو مزید ڈھونڈتے رہنا چاہتا تھا مگر وہ مل چکی تھی۔ سفید سنہری ساڑی والی انارہ تارون، اس نے پیٹھ دیوار سے جوڑ رکھی تھی، آنکھیں بند تھیں جن سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے عین سامنے سنہری گاؤن والی تمکنت بنگش کھڑی تھی۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، البتہ آنکھوں میں مردنی تھی، وہ بس لرز رہی تھی۔ بیٹا اندر نہیں تھا، اندر اس کی کل کائنات تھی، اس کا صلاح کار، اس کا مشیر، اس کا بازو، اس کا دل۔ رئیس ان کے ساتھ کھڑا کچھ کہہ رہا تھا، تمکنت بس سر ہلا رہی تھی۔ زید ان کے سامنے آ کر رکا، کچھ کہنا چاہا مگر تمکنت نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ یہ تمہارے بس کا کام نہیں، رہنے دو، تم اب بھی جاؤ اپنے 2 ٹکے کی نوکری کرو۔ زکام زدہ آواز میں اسے سمجھایا کہ وہ کسی طوفان میں ان کے گرتے وجود کو سہارا نہیں دے سکتا۔ وہ چند پل ماں کو تکتا رہا، پھر دوبارہ بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ انتظار کی گھڑیاں طویل ہوتی جا رہی تھیں۔ سہراب کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اسی طرف چلا آیا۔ اسی لمحے ICU کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آئی۔ اس کے چہرے پر ماسک لگا تھا جسے اب اس نے 2 انگلیوں سے اتار کر نیچے کیا۔ پولیس افسر بھی نزدیک آیا۔ تمکنت بے قرار سی آگے بڑھی۔ آرا آنکھیں کھولے کسی خوش آئند احساس کے تحت اسے تکتی گئی۔ راہداریوں میں سکوت تھا، عجیب سی بے اختیاری۔ ہر کوئی شل ہوتے بدن کے ساتھ ٹانگوں نما بے ساکھیوں پر کھڑے تھے۔ زخم گہرے تھے، ہم نے کوشش کی لیکن خون زیادہ بہہ چکا تھا جب آپ مریض کو لائے تھے۔ نبض ساکن تھی، ہم نے شاٹس دیے۔ اس نے تھوک نگلا۔ اگر تھوڑی دیر پہلے۔ وہ رکی۔ I am sorry, he is no more۔ کانوں کو سن کر دینے والا کوئی گھنٹا بجا دیا گیا۔ کسی نے قدموں سے سارے سہارے کھینچ لیے۔ قیامت دور تھی، پھر یہ کانوں کو چبھتا سور کیسا تھا؟ کسی نے ماں کے جگر پر ہاتھ ڈالا اور کسی نے بڑے بھائی کا دل چیر دیا۔ محبت نے سرخ رنگ اوڑھنا تھا، مقدر میں سفید چادر آئی۔ کتنے لمحے، کتنی صدیاں راہداری میں کوئی آواز نہیں گونجی۔ رئیس، زید، آرا، ہر کوئی پتھر کا بت بن گیا۔ ابتسام جیسے اب تک ڈاکٹر کے الفاظ سن ہی نہیں سکا تھا۔ وہ ان سب کی زندگیوں میں ایسی جگہ موجود تھا کہ اس کی موت نے بڑے بڑے خلا چھوڑ دیے تھے۔ بہت دیر تک خاموشی سی خاموشی رہی اور پھر ایک سسکی ابھری۔ تمکنت حلق کے بل چیختے ہوئے پیچھے ہو رہی تھی۔ شہزید یک ٹک دیواروں کو تک رہا تھا اور انارہ جیسے اب ہوش میں آئی۔ وہ آگے آئی، ڈاکٹر کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ آنکھوں میں ویرانگی اور وحشت تھی۔ کچھ تھا وہاں جو دل کو چیر رہا تھا۔
وہ مر نہیں سکتا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا۔ سہراب آگے بڑھا، اس سے ہر تعلق ختم کرنے کا دعویٰ وہیں کہیں خاک نشین ہو گیا۔ اس نے آرا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چاچو ان کو دیکھیں پلیز، یہ جھوٹ ہے، ایسے کیسے مر سکتا ہے وہ؟ ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایسے نہیں مر سکتا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ سہراب نے اسے بازو کے حلقے میں لیا، مگر وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، پیر زمین پر مار رہی تھی۔ شاہی مر نہیں سکتا، وہ مر نہیں سکتا۔ راہداری میں اس کی ہذیانی کیفیت تھی۔ آپ سب جھوٹ بول رہے ہیں، شاہویر نہیں مر سکتا، اسے کچھ نہیں ہوا، تم سب جھوٹے ہو۔ وہ خود کو سہراب کی گرفت سے آزاد کروا رہی تھی، اس پر کوئی جنونیت طاری ہو گئی تھی۔ کسی اور ڈاکٹر کو بلائیں، جھوٹ بولنا بند کرے، شاہویر مجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ سہراب نے اسے دونوں بازوؤں سے کھینچ کر گلے لگاتے ہوئے قابو کیا، مگر وہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے خود کو چھڑوا رہی تھی، ڈاکٹر پر جھپٹ رہی تھی۔ ڈیڈ باڈی کب تک ملے گی؟ ابتسام عباس سوال کر رہا تھا۔ کسی نے غور کیا ہو یا نہیں، نہ اس کی آنکھ سے آنسو بہا، نہ اس کے چہرے پر کوئی ملال آیا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، شاہی مر نہیں سکتا۔ میرا بیٹا، میرا بھائی، اللہ کی شے تھی، بچے صبر کرو۔ پوسٹ مارٹم۔ وہ ٹکر ٹکر سب کو تک رہا تھا، کوئی آواز اس کے درد کو کم نہیں کر رہی تھی، کوئی چیز ذہن میں بیٹھ نہیں رہی تھی۔ بینچ پر بیٹھا مرد ساکت تھا، کسی نے اس کے دل کو نکال کر پیروں تلے کچل دیا تھا۔ حلق سے ہزن تو کیا، آواز بھی باہر آنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اب بھی اس کا لمس محسوس کر رہا تھا، اپنا وعدہ، اس کی باتیں، اس کا وجود، اس کا بھائی۔ اسے دیر ہو گئی تھی، اسے دیر ہو گئی تھی۔ کیا اسے واقعی دیر ہو گئی تھی؟ اسی لمحے سامنے سے کوئی آتا دکھائی دیا۔ سفید بتیوں میں اس کا سراپا نظر آیا، مضبوط قد کاٹ، چوڑے شانے، ہیزل آنکھیں اور کھڑی ناک، ہلکی بڑی ہوئی داڑھی میں اکا دکا سفید بال۔ مگر ایک منٹ، کیا اس پر اٹھتی ہر نظر اس کے وجی چہرے کی وجہ سے تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جہاں ایک طرف صفِ ماتم تھی، وہیں دوسری طرف وہ وجہ ماتم معلوم ہوتا تھا، اور بے خبر بھی۔ اس کی سفید شرٹ کے سینے پر خون کے خشک ہو چکے بڑے بڑے دھبے تھے، کالر سرخ، سفید شرٹ کے کف سرخ۔ ہر کوئی دم ساتھ گیا۔ موبائل پر بات کرتا عالم ٹھٹکا، اس کے ہاتھ میں پکڑی دوائیوں کی پرچی لہرا کر ایک جگہ ساکن ہوئی۔ مقتول کے ورثاء اور مقتول کے ساتھ آخری اناد رکھنے والے شخص کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ قانون کے ٹھیکیدار اس نئی آمد سے کچھ مزمحل نظر آ رہے تھے۔ ہسپتال کی وہ راہداری کسی فلم کا منظر بن گئی، ایک طرف صفِ ماتم اور ایک طرف مبینہ تخریب کاری۔ سرخ آنکھوں اور چہرے پر کہہ لیے تمکنت آگے بڑھی، فاصلہ چند قدموں میں طے کیا، عالم کا کالر پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ تم نے مارا ہے، تم قاتل ہو میرے ویر کے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے عالم کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا، وہ ٹکر ٹکر ان کا چہرہ تک رہا تھا۔ تم گھٹیا آدمی ہو، تم نے مارا ہے، لعنت ہو تم پر، تم نے مارا ہے، میرے بیٹے کے تم قاتل ہو۔ اس پر ہسٹرائی کیفیت طاری تھی۔ آرا اور سہراب تمام صدمہ چھوڑ اس طرف بڑھے، تمکنت پے در پہ اس کے چہرے پر تھپڑ مار رہی تھی۔ عالم ہنوز ششتر تھا، اس کے وجود میں ذرا سی بھی جنبش نہیں ہوئی۔ وہ کبھی تمکنت کو دیکھتا اور کبھی ایک طرف کھڑی پولیس اور ڈاکٹروں کی جماعت کو، پھر کبھی آرا کو۔ کسی ایک انسان کے لیے اگر دل دکھا تو وہ آرا تھی۔ اسے گرفتار کرو، یہ میرے بیٹے کا قاتل ہے، اس نے شاہویر کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی، یہ وہاں سے بھاگ گیا تھا، اس کے کپڑوں پر بھی خون ہے، اس نے میرے بیٹے کا قتل۔ نیم دیوانی ہو چکی عورت بولتے بولتے غش کھا کر گری۔ رئیس نے بدقت اسے سنبھالا، اس کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا، یہیں کہیں شاید ابال کے ساتھ درد بھی اٹھا تھا۔ وہ پاگل ہو رہی تھی یا شاید ہو چکی تھی۔ افسر نے عالم کو دبوچا، دوا کی پرچی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گری، الفاظ اب بھی حلق سے نہیں نکلے۔ عالم تم خاموش رہو گے، تم کچھ نہیں کہو گے۔ سہراب اس کی دائیں طرف کھڑا اسے سمجھانے لگا، یہ گرفتاری کسی صورت ٹل نہیں سکتی تھی، لہٰذا وہ اس مقدمے کو کمزور پڑنے سے بچائے گا۔
میں سب ٹھیک کر دوں گا، تم چپ رہنا، تھانے جا کر کچھ مت کرنا، کچھ مت کہنا، بس چپ رہنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں تمہارا وکیل نہ لے آؤں تم چپ رہو گے۔ میری بیٹی اندر، وہاں میری بیٹی ہے، وہ مارے تحیر سراسیمگی کے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتا رہا تھا۔ حلق میں پھندا لگ گیا تھا، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ اس کی طبیعت بہت خراب ہے، میری بیٹی کے پیر جل گئے ہیں، میں ہر الزام کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے میری بیٹی کو گھر چھوڑ کر آنا ہے۔ اور اب میری بیٹی ابیر وہ اندر ہے۔ عالم مزاحمت کرنے لگا۔ اسی پل سبز وردی والے افسر نے اس کا چہرہ دیوار سے لگایا۔ انداز اتنا سخت تھا کہ اس کا چہرہ پل بھر میں سرخ پڑ گیا، ماتھے پر دیوار کی ضرب لگی۔ تم مجھے ایسے گرفتار نہیں کر سکتے، چھوڑو مجھے، میری بیٹی اندر ہے، چھوڑو، تم ایسا نہیں کر سکتے، میری بیٹی ہے اندر، چھوڑو مجھے۔ وہ مسلسل مزاحمت کر رہا تھا۔ آرا مزید بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ سہراب عالم کو سمجھا رہا تھا، اسے مزاحمت چھوڑنے کو کہہ رہا تھا، پولیس والوں سے نرمی کا کہہ رہا تھا۔ رئیس اور تمکنت اب بھی الزامات کی بارش کر رہے تھے، مگر کوئی بھی آواز بینچ پر بیٹھے اس شخص کی سماعتوں میں نہیں جا پا رہی تھی۔ اس کی ساکت نگاہیں اب تک اپنے ہاتھوں پر جمی تھیں جہاں خشک خون لگا تھا۔ اس کے سارے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ وہ چپ تھا، بالکل چپ۔ سماعتوں میں گھنٹیاں بج رہی تھیں، منظر دھندلے اور زندگی ایک نقطے پر ساکن۔ ہی از نو مور۔ راہداری کے ایک سرے سے نرس ابیر کو ویل چیئر پر بٹھائے اسی طرف لا رہی تھی۔ شاید وہ شور سن کر اس طرف آئی تھی، یا شاید بچی نے ضد کی تھی۔ میری بیٹی اکیلی ہے، چھوڑو۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ابیر اسے دیکھ چکی تھی۔ افسر نے اس کی کمر پہ ضرب مار کر نیچے گرایا۔ عدالت میں قانون کی جنگ لڑنے والا وکیل قانون ہی کے ہاتھوں بری طرح ذلیل ہوا۔ کیا وہ اس سب کا حقدار تھا؟ وہ غیظ سے نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ گرا۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر لا کر ہتھکڑی باندھی گئی۔ ابیر یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ عالم کی نگاہ اسی پر جم گئی، زبان مکفل، نگاہ ساکت۔ بابا، اس کی آواز شور میں دب گئی۔ قاتل، ڈیڈ باڈی، تھانے چلو، چاچو نے کچھ نہیں کیا۔ مختلف آوازیں، مختلف کردار، مختلف حالات۔ زمین پر پڑی پرچی پر بچی کا نام لکھا تھا، ابیر عالمگیر۔ شور، نفرت، عداوتیں، موت کا اعلان، ان سب کے درمیان وہ اب بھی پتھر کا بت تھا۔ عالم کی نگاہیں اس کی بیٹی پر ساکت تھیں۔ وہ آج کے بعد اس سے جھوٹ نہیں بول پائے گا۔ آج کے بعد ٹرپ نامی کوئی ہیلا نہیں۔ وہ اپنی بیٹی کے سامنے اپنا وقار کھو چکا تھا۔ بینچ پر ساکن بیٹھا شخص سمجھ نہیں پا رہا تھا، بھائی گیا یا دنیا۔ چند گھنٹے بعد۔ کچھ راتیں جلدی نہیں بیت جاتی، چند گھنٹے چند صدیوں پر محیط ہوتے ہیں، چند پل چند سالوں جتنے طویل اور صبر آزما۔ یہ رات بنگش خاندان پہ اگر بھاری تھی تو یمن خاندان بھی ایک کڑے عذاب سے گزر رہا تھا۔ سہراب ہسپتال سے واپس گھر نہیں گیا۔ اس کا بھائی قتل کے مقدمے میں گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ تو سرے راہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا۔ اس کی بھتیجی کا منگیتر قتل ہو چکا تھا۔ وہ دل جوڑے یا دماغ چلائے، سب سمجھ سے باہر تھا۔ آج پہلی بار اسے لگا وہ گھر کا بڑا مرد نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ آشیانہ بنگش پر گویا قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ تقریب میں شرکت کو نکلے مکین گھر کا چراغ بجھا کر واپس آئے تھے۔ آنے جانے والوں کا تانتا بند گیا، چاندیاں بچھ گئیں۔ گھر اور ہسپتال کے باہر شاہویر بنگش کے لوگوں کا آنا جاری و ساری تھا۔ اصل کوہرام تو اب مچ رہا تھا۔ بلیک آؤٹ کی اس رات میں ٹائر، گاڑیاں، دکانیں اور شاہراہوں کو جلا جلا کر ایسا اجالا کیا جا رہا تھا جو ریاست پر بھاری تھا۔ چند گھنٹے، محض چند گھنٹے، اور ہر طرف آگ سی آگ مچ گئی۔ لاہور جل رہا تھا۔ پولیس، فوج، ایف سی کی بھاری نفری شہر کے کونے کونے پر تعینات ہونے لگی۔ لوگ غم و غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ میڈیا کے کیمرے ان مناظر کو بخوبی فلم بند کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ لاہور شہر آج کی رات غضب براہ راست دکھا رہا تھا۔ وہ میر کارواں تھا، ہم اس کی موت پر چپ چاپ بیٹھ جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی نوجوان کا اشتعال آمیز بیان، اگر حکومت چپ چاپ بیٹھے گی تو ہم آدھے شہر کو آگ لگائیں گے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا وہ ایسے کیسے مر سکتا ہے۔ وہ لڑکی ایک آسیب تھی، کھا گئی ہمارے رہنما کو۔ وہ جب سے شاہویر کی زندگی میں آئی تھی وہ کبھی خوش نہیں رہا۔
ہمیں انصاف چاہیے، کوئی بھی اٹھ کر ہمارے رہنما کو مار دے گا۔ ایسا اشتعال، ایسی نفرت، ایسا غیظ و غضب، آج شہر آگ کی روشنی میں جل اور جلا رہا تھا۔ میر مر گیا تھا، کارواں پیچھے رہ گیا۔ کمبخت پیچھے رہ جانے والوں کو کھڑا ہونے کا ہنر سکھا کر آیا تھا۔ وہ یوں کھڑے تھے کہ انتظامیہ کو ڈھا رہے تھے۔ ہسپتال کے باہر جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک لوگ تھے، بس لوگ اور محض لوگ۔ آشیانہ بنگش کی تاریکی کو چھوڑ کر ہسپتال کے پرشور حصے کی طرف آؤ تو وہ اب بھی وہیں تھا۔ اس کے بھائی کا جسم مردہ خانے میں رکھا جا چکا تھا۔ 3 سے 4 گھنٹے بیت چکے تھے اور وہ یہاں اس بینچ پر بیٹھے بیٹھے اکڑ گیا تھا۔ اس کی زندگی یہیں منجمد ہو گئی تھی۔ ہاتھوں پر اب بھی وہ لمس تھا، لباس میں اب بھی اس کی مہک، اور اس کی یہ حالت ہو تو کسی پر لازم تھا کہ وہ آئے۔ وہ آئی اور دھیرے سے اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ بہت دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ زید، مدیحہ نے ہولے سے اس کا بازو ہلایا، آواز میں سارے زمانوں کا کرب تھا۔ زید، پوسٹ مارٹم کروانا ہوگا، ورثاء کی اجازت چاہیے، تمہیں FIR کروانی ہوگی، تمہیں مضبوط رہنا ہوگا۔ زید نے خالی خالی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے حد خشک تھیں، تھر کے صحراؤں سی خشک، اماوس کی رات سی خالی اور خوفناک۔ وہ اس کا جسم چیر پھاڑ دیں گے۔ بہت دیر بعد وہ بدقت بولا، تم چاہتی ہو میں انہیں اجازت دوں کہ ان کا جیسے جی چاہے ویسے میرے بھائی کے جسم کو ادھیڑیں؟ کیا تم نے ایک قاتل کو اجازت دی تھی کہ وہ آئے اور تمہارے بھائی کی یہ حالت کرے؟ زخم تازہ تھا، چھیڑا گیا تو روح تک بلبلا اٹھی۔ شاہزید بنگش کے سارے جسم پر کوڑے برس گئے۔ اس نے نگاہ پھیر لی، لبوں سے سرد آہ خارج ہوئی۔ FIR درج کروانی ہوگی، وہ سیریل کلر۔ پارٹی میں کیا ہوا تھا؟ زید نے اس کی بات کاٹی۔ وہ سنبھلا ہوا تھا یا ساکن تھا، سمجھنا مشکل امر ٹھہرا۔ تم تھوڑا رو لو، بہتر محسوس کرو گے۔ اس کی حالت کے پیش نظر مدیحہ نے مشورہ دیا۔ میں رو گیا تو آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اندر جو جسم ادھیڑے پڑا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ اس کے قاتلوں کو جہنم بھیجے بغیر میں رو گیا تو میرے مرد ہونے پر تف ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ساری جلن اندر اتاری۔ کوئی سنسناہٹ تھی جو سامنے بیٹھی لڑکی کی ریڑھ کی ہڈیوں تک اتر گئی۔ اس نے شاہزید کو اپنی جگہ سے اٹھتے دیکھا۔ وہ آگے بڑھ کر ڈاکٹر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اگلے کئی لمحے سست رفتار تھے۔ ڈاکٹر اسے سرد خانے لے گئے۔ خانہ نمبر 106 کھولا گیا۔ وہ بے حد ٹھنڈی جگہ تھی، مگر اس چہرے کو دیکھ کر اس کا لہو جوش مارنے لگا۔ دل پر کسی نے آریاں سی چلا دیں۔ وہ بہت دیر تک اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا، اسے دیکھتا رہا، بس دیکھتا رہا۔ رونا آ رہا تھا یا نہیں اسے علم نہیں تھا۔ کسی نے اس کے دل پر بھاری سی سل رکھ دی تھی۔ وہ ہٹانے کی کوشش کرتا تو نوکیں اس کی انگلیوں کی پوروں میں پیوست ہونے لگتیں۔ بہت دیر بعد اس نے جھک کر اس کا یخ ماتھا چوما، پھر کندھا، پھر گال۔ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے وہ کتنے ہی لمحے وہاں کھڑا رہا۔ سرد خانے کی ٹھنڈک اس کے اندر کی جلن بجھانے میں ناکام رہی۔ تمہیں اس حال میں لانے کی وجہ جو بھی ہے، میں جب تک اس پر زمین تنگ نہ کر دوں تب تک میں تمہارا بھائی نہیں۔ ایک ایک لفظ اسے باور کروایا۔ تم بہت اچھے تھے، میں آج اچھا یہیں جامد کیے جا رہا ہوں۔ آج کے بعد میں آگ، اور جو قریب آیا وہ راکھ۔ چند لمحے مزید وہیں کھڑا رہا۔ سر، آپ کو باہر جانا ہوگا، یہ جگہ نارمل درجہ حرارت نہیں رکھتی، آپ بیمار ہو سکتے ہیں، پولیس افسر نے اس سے کہا۔ زید نے اسے تکا۔ نگاہوں کا وہ کلک، وہ ملال، وہ ٹھیس۔ افسر کو نگاہیں ہٹانی پڑیں۔ بدبخت آنکھوں سے مار رہا تھا۔ میرے لیے یہ جگہ ٹھیک نہیں، اور میرے بھائی کے لیے ٹھیک ہے؟ وہ خود سے پوچھ رہا تھا، پولیس افسر سے یا ڈاکٹر سے۔ اس جگہ سے آشیانہ بنگش اور وہاں سے سیدھا قبر، کیا وہ جگہ میرے بھائی کے لیے ٹھیک رہے گی؟ اس کے ساتھ کھڑی مدیحہ نے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ چند گھنٹے بعد میرا بھائی میرے ساتھ باڈی کے طور پر بھی نہیں ہوگا۔ میں اس وقت اس کے ساتھ رہوں، اس کی میت کا انتظام کروں یا مقدمے درج کرواؤں؟ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا کرب تھا۔ اس نے کتنی کوشش کی تھی کہ معاملات یہاں تک نہ آئے۔ اس نے کتنے ہی بند باندھے، کیا کیا نہیں کیا، سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ اس نہج تک کیسے آ گئے؟ وہ اس تقریب میں کیوں نہیں تھا؟ وہ کیوں گیا؟ زید، خدا کو یہی منظور تھا، صبر کرو۔ مدیحہ نے تسلی دینے کی کوشش کی۔
اس لمحے زید کو احساس ہوا جب آپ کے سامنے کوئی تکلیف میں ہو تو اسے تسلی نہیں دینی چاہیے۔ تسلی تھپڑ کی طرح لگتی ہے اور تاعمر کے لیے نشان چھوڑ جاتی ہے۔ تسلی تو بس اس کے دل کے در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھی۔ پلیز زید چلو، ہمیں پولیس اسٹیشن جانا ہوگا، تمہیں FIR کروانی ہوگی، ہم یہ سب یوں ہی چھوڑ نہیں سکتے۔ عالمگیر، مجھے یقین ہے یہ سب اسی نے کیا ہے، تم وہاں نہیں تھے، اس نے تاج کو دھکا دے کر گرایا تھا، بہت برا بھلا بھی بولا، شاویر اور اس کا بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا، اس نے شاویر کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ ٹھنڈے پڑ چکے وجود کو دیکھتے ہوئے وہ بس اس کی بات سنتا رہا۔ اپنے ہاتھوں سے خانہ نمبر 106 کو اندر کی طرف دھکیلتے ہوئے اس نے زکام زدہ سانس ہواؤں کے سپرد کی اور قدم باہر کی جانب لیے۔ شکستگی، قلق، حزن، کیا کیا تھا اس چال میں، وہ یہاں کیا چھوڑے جا رہا تھا، یہ بس اس کا دل جانتا تھا۔ رات کا اندھیرا ابھی گہرا تھا۔ یافس تارون کے اپارٹمنٹ میں سناٹا تھا، خاموشی، تاریکی، غم۔ یافس موبائل کان سے لگائے لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ سرسراتے پردوں سے آتی روشنی کبھی اس تک آتی، کبھی ساکن رہتی۔ وہ بار بار سہراب کو کال ملا رہا تھا۔ عبیر ایک طرف صوفے پر لیٹی ہوئی تھی، وہ ہسپتال سے اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ آرا اندر کمرے میں تھی، سہراب اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا اور وہ اس وقت یہاں سے جا نہیں سکتا تھا۔ یہاں آئے اسے کئی گھنٹے بیت چکے تھے اور باہر اس کا سہراب سے رابطہ ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ وہ بہت بری طرح جکڑا گیا تھا۔ دفتن کال کا جواب آ گیا۔ یافس جلدی سے سیدھا ہوا۔ سہراب تم کہاں ہو؟ عالم کہاں ہے؟ کیا بنا؟ وہ چھوٹتے ہی بے قراری سے پوچھنے لگا۔ تھانے آؤ تم بھی، یہاں کام ہے۔ پارٹی میں کیا ہوا تھا یہاں کر مجھے تفصیل بتاؤ، جلدی پہنچو۔ اس کے آس پاس بہت شور تھا، شاید وہ کہیں رش میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کی آواز کٹ کٹ کر آ رہی تھی۔ میں کیسے آ سکتا ہوں؟ آرا کا کیا؟ تم اس وقت اسے گلے لگا کر تسلیاں دے رہے ہو؟ وہ تڑخ کر بولا۔ اس کا شوہر نہیں مرا، اس لیے تسلی دیتے وقت تمہاری غیرت آڑے آنی چاہیے۔ یافس لب کاٹ کر رہ گیا۔ دروازے کی اد کھلی در سے وہ فرش پر بیٹھی نارا کو دیکھ اور سن سکتا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس کی حالت ابتر تھی۔ وہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد عجیب سی ہو جاتی تھی۔ یہ وہی حالت تھی جو پینار کے بعد اسلان کی ہوئی تھی، وہی جو میرال کے بعد عالم کی۔ اس نے تو ان دونوں کو تسلی دی تھی، کیا غیرت کی کوئی جنس بھی ہوتی ہے؟ میری غیرت ہی مجھے اسے تسلی دینے کا کہہ رہی ہے، میں نہیں دوں گا تو کوئی اور دے گا۔ عورتوں کے پاس آپشن کی کمی نہیں ہوتی، بہتر ہے کہ اپنے گھر کا مرد ساتھ کھڑا ہو۔ اس نے بغیر دوسری طرف سے کچھ سنے کال کاٹ دی اور آرا کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے لیے آرا کی کوئی جنس اس وقت معنی نہیں رکھتی تھی، وہ انسان تھی، مغموم تھی اور بس۔ دیوار کے ساتھ رکھا اس کا شیلف جس پر متعدد انگریزی کتابیں پڑی تھیں، اس شیلف کے گرد لٹکتی فیری لائٹس کی روشنی بھی آج ماند پڑی تھی۔ یافس دھیرے سے اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ یہ تمہارے اور میرے بس میں نہیں تھا آرا۔ اس کے قریب بیٹھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگایا اور بازو اس کے گرد پھیلا دیے۔ سہارا ملنے کی دیر تھی، اس کی ہچکیاں بلند ہوتی گئیں۔ شاہویر اب نہیں رہا، یہ خیال ہی سہانے روح تھا۔ میں آخری وقت میں اس سے لڑتی رہی تھی ماموں، اس نے مجھے کہا تھا میں عالم کو ساتھ نہ لاؤں کیونکہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی فساد کرے گا۔ میں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی، میں نے کبھی اس کی کوئی بات نہیں مانی تھی۔ اس کی آواز میں گہرا درد تھا، بے یقینی تھی، کوئی اس کی روح چھلنی کر رہا تھا۔ کاش میں نے اس کی باتیں مانی ہوتی، کاش میں نے اسے نیو یارک سے نہ بلوایا ہوتا۔ میں نے کیا کر دیا، اب کیا ہوگا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ آرا بچے صبر کرو۔ آپ پلیز دوبارہ چیک کروائیں، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، آپ پلیز اپنے کسی جاننے والے ڈاکٹر سے بات کریں۔ وہ اس کے سینے سے چہرہ نکالے منت کر رہی تھی۔ یافس کا دل پسیجا، اس کی روئی روئی متورم آنکھیں قابل ترس تھیں۔ ماموں پلیز کچھ کرے ماموں، وہ نہیں مر سکتا، ایسے کیسے مر سکتا ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ میرے ساتھ رہے گا۔ موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ سہراب تواتر سے کالز ملائے جا رہا تھا۔ جذبات اور عملی زندگی میں کسی ایک چیز کو چننا تھا۔ یافس کی گردن کے گرد پھندا کسا جا رہا تھا۔ اس نے بے حد دھیرے سے آرا کو خود سے الگ کیا۔ جذبات ہار گئے، عملی زندگی مشکل اور ضروری تھی۔ وہ مر چکا ہے آرا، کوئی طبیب، کوئی طلسم، کوئی وقت اسے کچھ واپس نہیں لا سکتا۔
اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اسے ساکت کر گیا۔ وہ جو مسیحا بن کر گلے لگا رہا تھا، اس نے گلا کاٹنا کب سیکھا؟ تم صحیح کہہ رہی ہو، عالم کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، اور اس بات پر پچھتانے کے لیے اب ہمارے خاندان کے پاس بہت سارے مواقع ہوں گے۔ شروعات ہو چکی ہے، اختتام مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آرا نے اسے اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ دروازوں کی کھول بند کی آواز، پیسے جیبوں میں ڈالے، کھڑکیاں بند کیں۔ پھر آرا نے اسے اپنے کمرے کے دروازے پر فریم کے درمیان استیدا دیکھا۔ اس کا چہرہ عجیب تھا۔ آرا کو اسے پہچاننے میں دقت ہوئی۔ میں تھانے جا رہا ہوں، جانا نہیں چاہتا لیکن مجبوری ہے۔ میں صرف اس لیے نہیں جانا چاہتا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم خود کو نقصان نہ پہنچا دو، لیکن اتنے سال تمہاری تربیت کرنے کے بعد بھی اگر یہ خوف رہے تو لعنت ہو میری تربیت پر۔ وہ کیا جتا رہا تھا؟ آرا جانتی تھی وہ پلک بھی نہ جھپک سکی۔ میں صبح تک آ جاؤں گا، اوکے؟ شاویر اس کے لیے امریکہ چھوڑ کر پاکستان آ جاتا تھا۔ یہاں اسے ہلکی سی تکلیف ہوتی، یہاں وہ ساری دنیا جلانے کو تیار ہو جاتا۔ وہ کوئی مسئلہ بیان کرتی تو اس پر فرض بن جاتا کہ وہ اسے حل کرے۔ ان سب میں کوئی شاویر کہاں؟ میں جاؤں آرا؟ جواب نہیں دیا۔ وہ اگلے کئی لمحے وہاں کھڑا رہا، جواب نہیں آیا، اور پھر وہ پلٹ گیا۔ آرا نے اسے پلٹتے ہوئے دیکھا۔ کوئی آرا کو شاویر کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، اس نے کہا تھا، اور اس کی موت کے چند گھنٹوں کے اندر اندر یہ قول حقیقت کا تھپڑ بن کر منہ پر لگا۔ آرا کتنی ہی دیر سناٹوں میں گھری بیٹھی رہ گئی۔ آنسو جاری تھے، زندگی جامد، قلب منتشر۔ تم اور میں اب الگ ہیں آرا۔ سہراب کا کہا ہوا جملہ نشتر کی طرح کان میں کھبا، تکلیف دوہری ہو گئی۔ تم غلط کر رہی ہو بنگش، تمہارا دل توڑیں گے، اور اگر تم پھر بھی اپنے فیصلے پر قائم ہو تو عالمگیر سے کوئی امید مت رکھنا۔ یک لخت ایک اور ہاتھ بھی چھوٹا۔ وہ صحرا میں تنہا رہ گئی۔ مرد کا کردار اس کی ماں خاندان نہیں دیکھتے، مرد کا پیسہ دیکھتے ہیں۔ اس کی ماں کی غیر انسانی لالچ میں پور ڈوبی آواز۔ آرا مجھے بار بار کال مت کیا کرو، یہاں میرے 1000 کام ہوتے ہیں۔ شجاع یمن کا بیزار لہجہ۔ نیم اندھیرے میں اس نے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں کے آگے کیے۔ ہیرے کی وہ انگوٹھی وہیں ایک انگلی میں سجی تھی۔ وہ کتنی دیر خالی خالی نظروں سے اس انگوٹھی کو تکتی گئی۔ وہ نہیں تھا، کہیں نہیں، اب تو کبھی نہیں۔ اس کی اگلی نگاہ کمرے کے کونے میں رکھے شیلف کی طرف اٹھی۔ وہاں کئی کتابیں سجی تھیں، انگریزی کتابوں کے جلی حروف والے سرورگ، وہ کتابیں جو اس نے تحفہ دی تھیں۔ وہ اب وہاں بھی نہیں تھا، لیکن وہ یہیں تھا۔ سنگھار میز پر رکھے چمکدار شیشے کے عطر، پرفیوم، وہ ان کی خوشبو میں بھی تھا، مگر وہ نہیں تھا۔ وحشت، دل گرفتگی، ملال، کئی جذبوں نے یکمشت سینے میں ابال اٹھایا۔ ایلسا پر چاروں اور برف کی دیواریں بنا دی گئی تھیں، اور برف تھی کہ تودوں کی صورت سر پر برسے ہی جا رہی تھی۔ دل کے مقام پر درد کو مٹھی سے تھپکتی وہ کمرے کے ایک کونے میں رکھا اپنا موبائل اٹھا رہی تھی۔ اس کی انگلیاں بس ایک شخص کا نمبر ملا رہی تھیں۔ نمبر بند تھا، کال نہیں گئی۔ اس نے واٹس ایپ کھولا، پن ہوئی چیٹ شاویر بنگش کی تھی۔ کئی سالوں سے ہر مسئلہ، ہر تکلیف اسے بتانے کی عادی اس کی چیٹ پر نہیں ٹھہری۔ انسان بڑی کمینی شے ہے، کہیں بھی کسی بھی جگہ دماغ کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے دماغ نے بھی اسے بتایا، اب یہ آدمی کہاں؟ ان دونوں کے درمیان تو 2 دنیاؤں کا پردہ آ چکا تھا۔ اس نے جسے کال ملائی وہ بچپن کا ساتھی تھا۔ کال بجنے لگی، وہ گھنٹی سنے گئی۔ عالم یا سہراب دوبارہ تم سے کچھ کہیں تو ان سے کہنا اسلان سے بات کرے۔ کال جا رہی تھی، آنسو متواتر بہے چلے جا رہے تھے۔ وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے بھلا کب پشت پناہی کی تھی؟ میں تم سے نفرت نہیں کرتا آرا۔ کال بند ہو گئی، ہونی ہی تھی، وہ تو تمام رابطے توڑ کر گیا تھا، پھر کیوں وہ کسی پکار پر لبیک کہے؟ یہ شادی مت کرو۔ کال دوبارہ جانے لگی، اسکرین دھندلا رہی تھی، لیکن اس نے موبائل کان سے نہیں ہٹایا۔ یہ آخری موقع تھا، یہ آخری سہارا بھی۔ وہ اس مرد پر یوں ہی دستبرداری نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اس کے لاکھ انکار کے بعد 1,00,001 مرتبہ اسے پکار سکتی تھی، بغیر کسی انا کے، بلا شکوہ۔ بالآخر پکار کا جواب آ گیا تھا۔ اسلان شجاع یمن نے اگر کہا تھا وہ اس کے ساتھ ہے تو وہ کئی کوس دور رہ کر بھی ساتھ تھا۔ وعدے وفا کرنا کوئی اس سے سیکھے۔ بہت دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ وہ یقین کرنا چاہتی تھی کہ اس کے بھائی نے ہر تعلق توڑ دینے کے بعد بھی اس کی پکار کا جواب دیا تھا۔
اسے یقین کرنا تھا کہ شاہویر کے بعد اگر وہ کسی سے بلا جھجک کچھ کہہ سکتی تھی تو وہ اسلان تھا۔ شاہویر سے پہلے بھی تو وہی تھا۔ بولو بی بی، میں سو رہا تھا۔ اسپیکر کے پار اس کی بھاری مخمور آواز گونجی، وہی ازلی بیزاری اور اکھڑ لہجہ۔ بھائی شاہویر، اس نے بولتے بولتے ہچکی لی۔ شاہویر مر گیا کیا؟ ہنوز اکتاہٹ۔ وہ مر گیا بھائی، کسی نے اسے قتل کر دیا۔ دوسری طرف اسلان سانس نہیں لے سکا، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ موبائل فون کان سے ہٹا کر اس نے ایک بار پھر وہ نمبر دیکھا، دن دیکھا، وقت دیکھا، آنکھیں مسلیں۔ آرا کیا کہہ رہی ہو؟ وہ یکلخت سیدھا ہوا، جسم کا ہر عضو سماعت بنا۔ وہ سن رہا تھا اور سن ہو رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اسے کسی نے مار دیا ہے۔ سب کہہ رہے عالم نے اسے مارا ہے۔ پولیس عالم چاچو کو لے گئی ہے۔ سہراب اور یافس ماموں بھی وہی ہیں۔ بھائی پلیز تم آ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ کوئی جھٹکا تھا جو اسے لگ رہا تھا۔ عالم؟ پولیس عالم کو پکڑ چکی تھی۔ شاہویر مر گیا تھا۔ اس کا گھرانہ زلزلوں کی زد میں تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ تم کہاں ہو؟ اس نے تفکر سے سوال کیا۔ میں یہاں اپارٹمنٹ میں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، پلیز آ جاؤ۔ میں تمہاری بہن ہوں، مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، پلیز بھائی آ جاؤ۔ تم نے کہا تھا میں تمہاری حفاظت میں ہوں، آج ثابت کرنے کا وقت ہے۔ وہ جو ساری کشتیاں جلا کر آیا تھا، وہ جس نے آج سرکار سے دغاداری کا عندیہ دے کر غیر قانونی طور پر سرحدیں پھلانگنی تھیں، وہ جو لمحہ بلمحہ اپنی زندگی سے دور اپنی پسندیدہ موت کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ بھلا ان بکاروں پر ٹھہر سکتا تھا کیا؟ کیا اسے ٹھہرنا چاہیے تھا؟ چاچو، ماموں، ڈیڈ، کوئی میرے پاس نہیں ہے، بھائی پلیز تم آ جاؤ۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، بلند آواز میں گریا کر رہی تھی۔ اسلان چند لمحے بالکل خاموش رہا۔ وہ دانتوں سے اپنے لب بے دردی سے کچل رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک بستہ پڑا تھا۔ وہ یہاں سے جانے کو تیار تھا، مگر اسے رکنا پڑا۔ ہاں، شاید وہ واقعی اس سے نفرت نہیں کرتا تھا۔ گھر کے دروازے کھڑکیاں لاک کر دو، کوئی فون کال اٹینڈ مت کرنا، کسی دوست کو اپنی اطلاع مت دینا، ہم اس صدی کے سب سے بڑے میس میں ہیں۔ میں آ رہا ہوں، میں چند گھنٹوں میں آ رہا ہوں۔ یقین دہانی کروائی، دوسری طرف وہ اور اونچا اونچا رونے لگ گئی۔ کوئی بے وقوفی مت کرنا آرا، اور ڈرنا مت، تم میری حفاظت میں ہو۔ فون کاٹنے کے بعد بھی اسلان یمن کتنی ہی دیر شل رہا۔ دل پر ہاتھ رکھا، وہ معمول سے زیادہ دھڑک رہا تھا۔ تم پھر سے کہانی کو انتہائی درجے پر لے گئے ہو، کھڑکی سے ٹیک لگا کر کھڑی عورت نے اسے ٹوکا۔ تم کافی حساس نہیں ہو؟ اس نے طنز کسا۔ اور تم کافی بے رحم۔ ہر لکھاری میرے جیسا ہی ہوتا ہے۔ لکھاری حساس ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، لیکن اپنے کرداروں کے لیے حد سے زیادہ بے رحم۔ لڑکی نے گہری سانس لی، بہت دیر تک سوچتی رہی، پھر کچھ یاد آنے پر بولی، مجھے عالمگیر کے ماضی کے بارے میں بتاؤ۔ مرد ہولے سے ہنسا، اس کی ہنسی دل فریب تھی، کانچ کے کانچ سے ٹکرانے پر مدھم سے ارتعاش جیسی۔ تمہیں لگتا ہے وہاں مسائل نہیں ہیں؟ کم از کم وہاں کوئی موت نہیں۔ موت تو ہے۔ کس کی؟ قلب عالمگیر کی۔ ماضی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں تاج؟ آشیانہ بنگش کے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے عالمگیر نے اپنے پہلو میں بیٹھی تاجور کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کتنے برس بیت گئے تھے، وہ آج بھی اس پر نگاہ ڈالتا تو پلٹنا نہ گریز عمل بن جاتا۔ ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھے عالم نے ترچھے ہو کر اسے دیکھا۔ اس کے عقب میں دیوار پر لگی مصوری تھی۔ بتائیں جناب۔ صوفے کی پشت پر بازو پھیلائے وہ بڑی ملائمت سے اسے تک رہی تھی۔ آس پاس کام کرتے ملازمین آتے جاتے ان دونوں پر ایک نگاہ ضرور ڈالتے تھے۔ کوئی جوڑا بیک وقت اتنا خوبصورت، کامل اور ایک دوسرے کے سنگ اس قدر حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ساتھ مکمل تھے۔ تاجور اگر خوبصورت تھی تو عالم وجیح اور ذہین۔ ساتھ مسکرائیں تو لوگ ٹھہر کر دیکھیں، اور ایک دوسرے کو دیکھیں تو سب ٹھہر جائے۔ مجھے تمہاری موم سے صحیح فیلنگز نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں، مجھے لگتا ہے آج کچھ غلط ہوگا، وہ شاید مجھے پسند نہیں کرتی۔ کارپوریٹ وکیل بنے ہوئے 1 سال ہوا ہے تمہیں، اور باتیں فیملی لائرز والی۔ اسی ہاتھ کی منجلی انگلی میں عالم کی دی ہوئی 2 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی تھی جو اس نے اپنے پہلے 3 مقدموں کی فیس سے دلوائی تھی۔ سب ٹھیک ہوگا، ڈونٹ وری، تاج نے تسلی دی۔ ابھی عالم کچھ کہتا کہ سامنے سے تمکنت اور اس کے ساتھ کوئی مرد چلا آ رہا تھا۔
قبول صورت سا شخص جس کے آس پاس سے دولت کی شعائیں ابھر رہی تھیں، ووٹ کھڑا ہوا، تاج کے ماتھے پر بل تھے۔ وہ اس آدمی ابتسام عباس سے حد درجے خائف تھی۔ تمکنت عالمگیر سے ملی، احوال ہوا، بات ہوئی۔ اس سارے وقت میں ابتسام وہیں رہا۔ عالم اس کی موجودگی میں قدرے غیر آرام دہ ہو رہا تھا، مگر اس کی تاج پر جمتی نظریں اس کا خون الگ کھولا رہی تھیں۔ ان کی تعریف خود پر ضبط نہ رکھتے ہوئے اس نے تمکنت سے پوچھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ ابتسام عباس، لاہور کے سب سے بڑے صنعت کار عباس حیدر کا بڑا بیٹا، انہوں نے عالم سے کہا اور تاج کو دیکھا جو انہی کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کی نظروں میں کوئی الہام تھا جو عالم سے مخفی تھا۔ کچن میں جا کر ایک نظر انتظامات دیکھاؤ بیٹے۔ وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی، مگر ماں کے سامنے اس کی زبان تالو سے ہی چپکی رہا کرتی تھی۔ اس نے تاج کو کچھ سمجھایا تھا، اب وہ درست تھا یا غلط، وہ اسی پر قائم رہنے والی تھی۔ عالم نے ایک نظر تاج کو دیکھا، پھر تمکنت کو، جانے کیوں اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس وقت ان کی یہاں موجودگی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ سر جھٹکتے وہ دوبارہ مدعے پر آیا۔ موازنہ عالمگیر یمن، موازنہ تمہارا اور ابتسام عباس کا موازنہ۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، نگاہ بے اختیار اس طرف گئی جس جانب تاج گئی تھی۔ کیا آواز اس تک نہیں جا رہی؟ کیا وہ اس آکورڈ صورتحال میں اسے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ تمہارے پاس ابتسام جیسا پیسہ، طاقت، ساکھ، خاندان کیا ہے؟ بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی۔ میرا اور اس شخص کا موازنہ کیوں؟ وہ سمجھ کر بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ اچھا مرد محبت کی زنجیر باندھ لے تو وہ توق کی طرح گلے سے لٹک ہی جاتی ہے، اتارے تو دل مرے، زیب تن کرے تو بھی دل ہی مرے۔ میں نے ابتسام کو تاجور کے لیے چنا ہے۔ عالم کی مٹھی نامحسوس انداز میں تیزی سے بند ہوئی، اس کی گردن تک غصے سے سرخ ہو گئی۔ تاج اور میں نے ایک دوسرے کو چنا ہے، کہتے ہوئے عالم نے ایک بار پھر اس طرف دیکھا جہاں تاج گئی تھی۔ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا وہ اس ستون کے پیچھے کہیں کھڑی ہے۔ کل اب عالمگیر کا کہنا تھا کہ وہ یہیں ہے، سو اس کا یہاں ہونا لازم و ملزوم تھا۔ تم ایک نیچ خاندان سے ہو عالم۔ اپنی بات مت کریں مسز بنگش، ملازم سن رہے ہیں۔ وہ دو بدو سی ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا۔ اپنی حد میں رہو لڑکے، عالمگیر کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ مجھے یہاں بلا کر ذلیل کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے، اور یہ جو کاٹ کا الو آپ نے بٹھا کر رکھا ہے، اس جیسے 10 کو بیچ کر کھاؤں میں؟ تاج میری ہے، ہماری شادی ہوگی، اب آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کر لیں۔ میں تمہیں عزت دار طریقے سے انکار کر رہی ہوں، حالانکہ تم اس کے حقدار نہیں ہو۔ تم نے تاج کو کامیابی کی سیڑھی سمجھا ہے، لیکن میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا، وہ غرور اور کروفر سے کہہ رہی تھی، اور عالم بار بار اس طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ اسے آج اپنی وکالت کی صنعت سے بے تحاشا خوف آیا۔ وہ یہاں کھڑے ہو کر جوڑ توڑ کیوں کر رہا تھا؟ تاج میری بیٹی ہے، وہ وہی کرے گی جو میں چاہوں گی۔ چند سال تم نے اس کی اداکاری اور اس کی فن میں بہتری لانے کے لیے اس کی مدد کی۔ تمہارا یہ پرفیکٹ چہرہ اسے خبروں میں رکھتا رہا۔ اس سب کی قیمت تم بتا سکتے ہو؟ اتنے بڑے گھر میں وہ اتنی بڑی اداکارہ، بھلا روز اپنی نگرانی میں کھانے تو نہیں بنواتی ہوگی؟ کچن میں اس کے اس حسین میک اپ کو آگ جھلسا نہیں رہی ہوگی کیا اسے عالم کی یہاں موجودگی بے چین نہیں کر رہی ہوگی؟ وہ واپس کیوں نہیں آ رہی؟ کیا وہ واپس آنا نہیں چاہتی تھی؟ مسز بنگش، دلیل اور فلسفے پہ لعنت بھیج کر اس نے حتی الامکان اپنی آواز نرم رکھتے ہوئے انہیں مخاطب کیا۔ میں مان لیتا ہوں اس آدمی کا خاندان میرے خاندان سے بڑا ہوگا، اس کے پاس پیسہ بھی ہوگا، شہرت بھی، لیکن تاجور سے مجھ جیسی محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ میری سیڑھی نہیں ہے، میری کامیابیوں کی موٹیویشن ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں پیسہ بھی کماؤں گا۔ آپ ایک بار تحمل سے میری بات سن لیں۔ دل میں کوئی احساس کا چوکے لگا رہا تھا، لیکن عالمگیر بے انتہا نرمی سے کہتا رہا، آپ ایک بار اپنی بیٹی کی خوشی کا سوچیں، وہ میرے ساتھ خوش رہے گی، وہ اتنے سال میرے ساتھ خوش رہی ہے۔ آپ، اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے۔ اب کیا وہ منت پر اتر آئے؟ تاج کو بلائیں۔ کیا وہ بے وقوف بنا تھا؟ تاج آ کیوں نہیں رہی؟ دنیا سے لڑنا تو انہوں نے ایک ساتھ تھا، پھر اس کے لشکر کا اکلوتا سپاہی کہاں چلا گیا؟ کیا وہ اس سب میں شامل تھی؟ آپ پلیز ایک بار اسے بلائیں، اس سے پوچھیں۔ عالم کہہ نہیں رہا تھا، گویا منت کر رہا تھا۔ میں اسے بلا کر لاتا ہوں۔ آپ، میں نے تمہیں پیسے بنانے کا اچھا موقع دیا تھا، لیکن تم کنویں کے مینڈک نکلے۔ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم دھرتی بڑھیا متاسف ہوئی۔ سیکیورٹی، اس کے کہنے کی دیر تھی کہ ستونوں کے آس پاس سے 3-4 مسلح افراد نکل کے سامنے آئے۔ ان کے آنے کی رفتار سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ وہیں تھے، سب وہیں تھے۔
وہ عدالت میں نہیں تھا مگر اس کا دل چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ اسے بے وقوف بنایا گیا ہے۔ اس کے گواہ بکے ہوئے تھے، اس کا حریف تیاری کے ساتھ آیا تھا، اور اس کا موکل، اس سے لگا وہ کبھی اس کا تھا ہی نہیں۔ گارڈز اسے دونوں بازوؤں سے جکڑے ہوئے وہاں سے لے کر جا رہے تھے۔ وہ بار بار مڑ کر اس طرف دیکھ رہا تھا جہاں وہ گئی تھی، اور وہیں ستون کی اوٹ میں اسے وہ مومی ہاتھ نظر آیا، اس میں دمکتا وہ نیلا ہیرا بھی جسے خریدنے کے لیے عالمگیر یمن نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے۔ وہ سن رہ گیا، ٹک ٹکی باندھے وہ اسی طرف دیکھے گیا۔ تاج، اس کے لبوں سے کپ کپاتی آواز نکلی۔ قابل وکیل محبت کے مقدمے میں بری طرح ہار گیا تھا۔ اس کا گواہ اس کے مخالفین سے مل گیا۔ یہ وہ پہلا دن تھا جب محبت اس کے دل سے رخصت لے گئی، تلخی کوٹ کوٹ کر اندر بھر دی گئی، اور اس دن کے بعد اس نے اعتبار کرنا چھوڑ دیا۔ اس دن کے بعد عالم سب رہا، نرم نہیں۔ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، شاہویر مر گیا، مجھے لگا تھا نہیں مرے گا، مطلب اگر اتنے زیادہ چاقو لگنے کے بعد بھی اس میں سانس آ رہی ہے، اس کو ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں تو وہ بچ جائے گا، لیکن وہ نہیں بچا۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ عالم پھنس گئے۔ میں عالم کی کیوں سائڈ لے رہی ہوں؟ اچھا ایک بات ہے، مجھے لگتا ہے نا اس ہر ناول کا نا ایک تھیم ہوتا ہے جس میں وہ مین چیز ہوتی ہے، تو مجھے لگتا ہے اس ناول کی مین چیز ہے نا بہن بھائی یا بھائی بھائی کا پیار ہے۔ اب شاہزید ہے، وہ اس اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا ہے، تو اس کے لیے اب وہ لڑے گا، وہ ڈھونڈے گا، عالم کو پھنسائے گا یا جو بھی ہے۔ سہراب عالم سے بہت محبت کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے لڑے گا۔ اسلان انارہ سے تو کرتا ہی ہے، آرا سے بھی کرتا ہے نا، بہن ہے اس کی بھائی، تو وہ بہن کے لیے وہ بھی اب میدان میں کودے گا۔ تو اب یہ جنگ ہوئے گی اسلان، شاہزید اور سہراب کی، سب اپنی اپنی جنگ لڑیں گے۔ اور وہ جو پیچھے سارا کچھ چل رہا تھا، وہ جو کیس تھے، وہ کوئی 40 سمتھنگ، وہ کہاں، وہ تو دب ہی جائے گا۔ اور وہ جو تھی ایک اور عورت آنٹی بھی تھی پولیٹیکل والی، وہ بھی، اچھا بہت سی چیزیں اکٹھی چل رہی ہیں نا، تو سمجھ نہیں آ رہی۔ ابھی تو ماضی بھی درمیان سے نکل کے آ رہا ہے نا، تو مجھے لگتا ہے یہ وہی بھائی بھائی والی محبت ہے، بہن بھائی والی، کہ تم میری حفاظت میں ہو اس والی۔ اور یہ واقعی میں نا یہ جو محبت ہوتی ہے بہت پیور ہوتی ہے، اس میں آپ کی جتنا ایک دوسرے سے نفرت کر لیں جتنا ایک دوسرے کے آپ ساتھ برا کر لیں، جتنا ایک دوسرے کو باتیں سنا لیں، آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بہن یا آپ کی بھائی مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، آپ سب چھوڑ چھاڑ کے آپ اس کے پاس پہنچ جاتے ہو، آپ کو بس صرف اس کی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ تو بہت ہی پیور محبت ہے۔ اور ہاں خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔